جی، یہ ایک صاحب ہیں، نام نہیں معلوم، لیکن کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال یہ کہ قبر کے اندر بیریا کے پتوں کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ بیریا کے پیڑ یا اس کے پتوں کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اب کیوں ڈالا جاتا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن ڈالنا کیسا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے۔ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد میت پر کیوڑا چھڑکنے کو علماء نے بے اصل اور بدعت لکھا ہے۔ اسی طرح پٹھرا ڈالنے کے بعد، پٹھرے بچھانے کے بعد مٹی ڈالنے سے پہلے بیری کی ٹہنی ڈالنے کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں واجب الترک چھوڑ دینا چاہیے۔ میت کے ساتھ قبر میں کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے گا بعض لوگ جو ہے اس بیری کے ڈالنے کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک ایک گھنٹہ، آدھا آدھا گھنٹے تک جو ہے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے بیری کا ٹہنی یا بیری کے پیڑ یا پتے کی ٹہنی وغیرہ لائی جائے اور پھر وہ ڈالی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے مٹی ڈالی جاتی ہے قبر پر۔ اس میں بھی ہوتا یہ کہ مرحوم کا بڑا بیٹا یا کوئی بھی اولاد پہلے اس سے مٹی ڈلوائی جاتی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھی اس سے مٹی ڈلوائی جاتی ہے۔ پھر بعد میں تمام شرکائے جنازہ جو جنازے میں شریک لوگ ہیں پھر وہ بعد میں ڈالنا شروع کرتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے قبر پہ پھول ڈالے جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ قبروں پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین علماء اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے قبروں پر پھول ڈالنا درست نہیں ہے، بلکہ پھول کے بجائے یہ رقم صدقہ خیرات کر کے میت کو ثواب پہنچا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ میت کو بھی فائدہ ہو اور رقم بھی ضائع نہ ہو۔ اسی طریقے سے میت کو دفنانے کے بعد قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد پانی کا چھڑکنا مستحب ہے، اور اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر پر پانی چھڑکا تھا، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پانی چھڑکنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پانی کے چھڑکنے سے قبر کی مٹی بیٹھ جاتی ہے اور ہوا سے گرد کے ساتھ اڑنے سے بچ جاتی ہے، اس لیے پانی تو ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مردوں کو سلام کیا جاتا ہے قبرستان میں جب داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر یغفر اللہ لنا ولکم، جب مردوں کو سلام کیا جاتا ہے تو وہ سلام ان تک پہنچتا بھی ہے اور مردے اس سلام کو سنتے بھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے کھجور کے پیڑ کی ایک گیلی ٹہنی لے کر اسے درمیان سے پھاڑ کر 2 حصے کیے، پھر ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کس مصلحت کی وجہ سے کیا، کس ریزن کی وجہ سے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہو ان سے عذاب ہلکا ہو جاوے گا۔ تو اس حدیث کے تحت وہ فرمایا کہ یہ عمل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ آپ کو بذریعہ وحی ان مردوں کے عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر دی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ٹہنی لگانے سے ان کے عذاب میں تخفیف اور کمی کر دی جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل صرف انہی 2 مردوں کی قبروں کے ساتھ کیا تھا۔ عمومی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول قبروں پر ٹہنی گاڑنے کا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہی نہیں ہو سکتی کہ کس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کس کو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی آپ کے بعد
اس عمل کو اپنا معمول نہیں بنایا، لہذا قبروں کی مٹی پر باقاعدہ پودے لگانے کی شریعت مطہرہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عذاب میں مبتلا لوگوں کی قبروں پر ٹہنی لگانے کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔